موقع کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بہت قبول ہوتی ہے. یعنی وہ تیر بہدف نشانے پر لگنے والا تیر ہوتا ہے موقع کی دعا. موقع کی دعا جیسے یہ موقع تھا, حضرت زکریا نے فوراً اس موقع کی مناسبت سے اس سے جوڑ رکھنے والی جو دعا کی وہ مانگی کہ اللہ بغیر موسم کی تو مریم کو دے سکتا پھل, تو مجھے بھی پھل یعنی اولاد دے سکتا. کوئی کسی آدمی کا اولاد بیٹا عالم بن کے آیا, حافظ بنا, اور آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی, آپ کے دل میں فوراً تمنا آ جائے اللہ میری اولاد کو بھی حافظ عالم بنا دے. تو یہ موقع کی دعا ہے. کوئی آدمی حج اور عمرے کرنے جا رہا ہے یا حج عمرہ کر کے آیا ہے واپس, اور آپ کی ملاقات ہوئی اور فوراً آپ کے اندر بھی یہ تمنا ظاہر ہوئی اللہ تو نے اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی سنہری جاریوں کی زیارت ان کو نصیب کی ہے, مجھے بھی دے دے. جس موقع کی جو دعا ہو اگر آپ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو قبولیت کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. یہ موقع تھا حضرت زکریا نے دعا. درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے کر رہے ہیں. حضرت عمران کی گھر والی اور پھر حضرت مریم کا ذکر ان آیات میں آیا ہے. عمران بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور اپنی قوم میں ان کی بڑی عزت تھی. حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا بھی نام عمران ہے. عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی اور عمر بھی ہو چکی تھی. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. تفسیر ابن کثیر جو بہت ہی معتبر تفسیر ہے اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بڑی عمر میں عمران کی بیوی ان کا نام حنا بتایا گیا ہے تاریخی کتابوں میں. وہ بیٹھی تھی, سامنے دیوار پر کوئی چڑیا اپنے چوزے کو بچے کو دانا چگا رہی تھی. اس نے یہ منظر دیکھا تو اندر سے جو اولاد کی آرزو تھی اس نے انگڑائی لی اور کہنے لگی کاش اللہ بھی مجھے اولاد سے نوازے جیسے اس بچے چڑیا کو بچے سے نوازا ہے, چوزے سے نوازا. تو ایک تمنا تھی, آرزو تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور بڑھاپے میں جا کے ان کو اولاد ہوئی. جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں اولاد ہے تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے آزاد کر دوں گی, وقف کر دوں گی. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, جو ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے, تو اس کی خدمت کے لیے لوگ اپنی اولاد کو خاص طور پر بیٹوں کو ہی وقف کرتے تھے کہ اس کی خدمت کرے گا, اس کے کام آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا ہے تو میں یہ نظر مانتی ہوں کہ جب یہ پیدا ہوگی تو اس کو وقف کر دوں. لہٰذا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. بے شک تو سننے والا ہے, میری دعا کو سننا ہے. میں نظر مانتی ہوں اس کو تو سن رہا ہے اور تو جاننے والا ہے میرے جذبے میں, میرے ارادے میں کتنا خلوص ہے, اخلاص ہے, اس کو بھی تو جانتا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. آج کے زمانے میں تو مشینیں آ گئی ہے, حمل ہوا, عورت امید سے ہوئی تو
ایک مرحلے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی۔ وہ زمانہ آج کی دور کا مشنری کا تھا نہیں۔ تو جب اولاد ہوئی نا تو لڑکی، ان کے دل میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا، اسی لیے منت مانی تھی کہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہیں اس کو رکھوں گی اس کی خدمت کے لیے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی، اور یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، یہی لڑکی حضرت مریم ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت۔ عمران کی بیوی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ اللہ، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے تو منت مانی ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ اور اللہ بہتر جانتے ہیں اس نے کیا جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح یا مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا ہے، یعنی نر اور مادہ دونوں برابر تو نہیں ہوتے۔ یہ جملہ حضرت مریم کی والدہ کا کہنا، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت تو لڑکے ہی کریں گے، مرد نہیں کریں گے۔ اب یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، عورت ہے، تو اب میں کیا کہوں میری نظر کا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے جو قرآن کے ماہر انہوں نے کہا کہ یہ جملہ اللہ کا ہے۔ اللہ ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لڑکی سے جو ہمیں کام لینا تھا وہ اسی سے لینا ہے۔ اس کی جگہ تمہارے لڑکا پیدا ہوتا تو ہم جو چاہ رہے تھے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا تھا کہ اس نے اپنی قدرت دکھائی، اور پھر بغیر اس کے کہیے کہ باپ کے حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کر دیا، یہ بھی اس کی قدرت کی ایک شکل تھی۔ اب بغیر باپ کے صرف ماں کے بدن سے، ماں کے پیٹ سے کسی کو پیدا کرے اللہ، یہ اس کی قدرت ظاہر ہونی تھی۔ تو اللہ کو اپنی یہ قدرت حضرت مریم کے ذریعے سے ظاہر ہونی تھی، تو لڑکی ہی پیدا ہوتی تب یہ چیز سامنے آتی۔ تو کہا کہ یہ تو ہے تو لڑکی، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہوگا، بڑا کام لوں گا میں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ مریم کے معنی عبادت گزار بھی آتے، عبادت کرنے والی، خدمت کرنے والی، تو میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ جب پیدا ہو اسی دن نام رکھ لینا چاہیے۔ ساتواں دن جو ہے نا وہ تو سہولت کے لیے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی انسان مشغول رہتا ہے، بچہ دونوں مشغول ہوتے ہیں، گھر والے بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں ادھر ادھر کاموں میں، اس وجہ سے شریعت نے سہولت رکھی کہ 7 دن کے بعد تو رکھ ہی لینا چاہیے، 7ویں دن، ورنہ پہلے ہی دن رکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ میرے لڑکا پیدا ہوا ہے، اور میں نے رات کو پیدا ہوا صبح کا کہ رات کو میرے بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور میں نے اپنے ابا، اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا۔ غالباً حضرت انس کی روایت ہے بخاری شریف کی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے بھائی پیدا ہوا تو میرے والد صاحب اس کو لے کے صبح جو ہے پہلے ہی حضور کی خدمت میں آئے تھے۔ حضور نے ان کو گھٹی دی، تحنیک میں سے عربی میں کہتے ہیں گھٹی دی، اور اس کے بعد اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ تو پہلے ہی دن نام رکھ لینا چاہیے اگر کوئی پریشانی نہ ہو، مشغولیت نہ ہو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دوسری بات یہ کی کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آنے والی ذریت، نسل کو، اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خدا سے ڈرنے والی، خدا کی عبادت گزار، اطاعت شعار، خدا ترس عورت کی تمنا اور آرزو اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے۔ حضرت مریم کی والدہ کی یہ آرزو، یہ تمنا دعا بن کے ظاہر ہوئی کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب میری خواہش ہے کہ یہ بچی تیری عبادت گزار بنے، تیری فرما بردار بنے، اور یہ اور اس کی آنے والی نسلیں بھی، اولاد، ذریت بھی
شیطان سے نفرت کرنے والی ہو، شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنے والی ہو، دور رہنے والی. ایک مسلمان عورت کی تمنا اپنی اولاد کے سلسلے میں یہی ہونی چاہیے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ نے اس کو اچھے طریقے سے قبول فرما لیا. نظرمانی تھی، اللہ نے قبول فرمایا اور ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی، نشو و نما کی. اچھی طریقے سے پرورش کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ بچے آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بہت کم عرصے میں حضرت مریم کو باڈی اور جسم کے اعتبار سے ایسا بنا دیا کہ وہ بڑی لگنے لگی، بالغ جیسی لگنے لگی. یہ بھی پروان چڑھانے کا، اچھی طرح سے پرورش کرنے کا مطلب ہے. اور روحانی اعتبار سے یہ کہ بچے عام طور پر دیکھیں نا تو عبادت میں انہماک، عبادت کا شوق، عبادت کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ بچوں کی کم ہوتی ہے. وہ مسجد میں بھی آئیں گے تو کھیل کود میں مشغول رہیں گے، ادھر ادھر شور غل میں مشغول رہیں گے. آپ کے بچوں کا ایک عام مزاج ہے. لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کی پرورش اس طرح فرمائی کہ بچپن میں بھی چھوٹے ہونے کے باوجود خوب عبادت کا ذوق، شوق، اللہ کی طرف رغبت، اللہ کی طرف توجہ دوسرے بچوں کی نسبت ان میں بہت زیادہ تھی. اس طرح اللہ نے ان کو پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی پرورش کی زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے اور حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اب جو کہ ماں نے نظر مان لی تھی، بچی بڑی ہو گئی، خود اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کی اس میں گنجائش، طاقت پیدا ہو گئی، تو اب اس کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا. اب بچی ہے، بچہ تو نہیں ہے، لڑکا تو نہیں ہے، تو اس کی پرورش کون کرے، اس کی نگرانی کون کرے، اس کا خیال کون رکھے. اس سلسلے میں بیت المقدس کے جو مجاور تھے، وہاں رہنے والے عبادت گزار جو دینی لوگ تھے، ان میں آپس میں جھگڑا پیدا ہوا. کوئی کہہ رہا تھا ہم پرورش کریں گے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میری نگرانی ہونا چاہیے. پھر اس جھگڑے کا تصفیہ، اس جھگڑے کو حل کس طرح کیا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، آگے آ رہا ہے. حضرت زکریا کے نام پر چن کی، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، قریبی رشتہ دار بھی وہی تھے، خالو تھے. تو پھر حضرت زکریا نے کی پرورش کی. حضرت زکریا پیشے کے اعتبار سے بڑے نجار، یعنی کارپینٹری کا جو کام ہوتا ہے لکڑی کا، یہ لکڑی کا کام حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے. اور گزر بسر بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا. اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا، اور پھر حضرت مریم کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی کفالت اور ان کی پرورش کرنا. اس لیے تنگی کا زمانہ تھا، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لا کے پیش کرتے تھے حضرت مریم کی خدمت میں. لیکن عجیب معاملہ، اللہ کی قدرت کا ایسا ظاہر ہوا کہ حضرت زکریا حیران رہے. ایک کمرہ بیت المقدس میں خاص کر دیا تھا عبادت کے لیے، حضرت مریم کے لیے. حضرت زکریا وہ اس میں بیٹھ کے دن بھر عبادت کرتی تھی، دھیان گیان میں مشغول رہتی تھی، رات کو اپنے گھروں لے جایا کرتے تھے. تو حضرت زکریا جب کسی ضرورت کے لیے اپنی اس زیر پرورش بچی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کمرے میں، اس عبادت والے کمرے میں، قرآن کہتا ہے کلما دخل علی زکریا المحراب، جب محراب میں زکریا مریم کے پاس آتے. محراب سے مراد یہ ہمارا جو مسجد والا محراب ہوتا ہے یہ نہیں مراد، مسجد والا محراب مراد نہیں ہے. یہ محراب تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوتے تھے، بعد میں بننا شروع ہوا. اب تو مسجدوں کی پہچان بن گئی ہے، مسجد میں محراب نہ ہو تو سمجھتے ہیں مسجد ہی نہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں. یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے بعد میں 100 سال بعد بننے شروع ہوئے. حضور کے زمانے میں یہ بھی نہیں تھی. محراب کے معنی عبادت کے لیے مخصوص کمرہ. تو اس میں جب زکریا داخل ہوتے وجد عندها رزقا، اس کے پاس رزق پاتا. اور عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ بغیر موسم کے پھل، سردیوں کے موسم میں جو پھل ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں ہیں، اور گرمیوں والے سردیوں میں. بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس طرح طرح کی کوالٹی، طرح طرح کی قسمیں، انواع و اقسام رکھے ہوئے. حیرت میں آئے وہ پڑھے اور کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے، مریم یہ کہاں سے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت تھی حضرت مریم کے لیے. یعنی عام روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر نبیوں کے ہاتھوں سے نبیوں کے لیے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ہزاروں معجزات تھے. پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کے اشارے پر دوڑ کر چلے آتے تھے، اونٹ آپ کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، فرما بردار ہو جایا کرتا تھا، اور کتکریاں کلمہ پڑھتی تھی. اس طرح کھانے میں برکت ہو جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ سب حضور کے معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں. تو نبیوں کے ہاتھوں یہ جو ایسی چیزیں ظاہر ہوگی نا، عجیب و غریب کرشمہ کی جسے کہیے چمتکار کی، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نبی کی عزت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اور نبیوں کے علاوہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ولی اللہ ہو، اللہ کے ولی، اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی بعض مرتبہ اس طرح کرشماتی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ برحق ہے، سچ. لیکن یہ ہے کہ وہ بات جو کسی ولی کی طرف جڑی ہوئی ہو، منسوخ ہو، وہ صحیح بھی ہو. کرامت کے نام پر بہت ساری من گھڑت باتیں اللہ کے ولیوں کے نام کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، جن کا بے سروپا باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ایسے عجیب و غریب چیزیں چمتکاری ظاہر ہوتی ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے. صحابہ کے ہاتھوں بھی ظاہر ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بہت ساری اس طرح کی چیزیں آپ حضرات نے سنی ہوگی. پورا انا ساگر دیکھو کٹورے میں بند ہو گیا، جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہوا. تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے کسی کی عزت بڑھانے کے لیے ظاہر ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کرامت. تو حضرت مریم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے میں موجود ہوتے تھے. یہ کس طرح آتے تھے، کس طرح ظاہر ہوتے تھے؟ جس کے لیے ظاہر ہوتے تھے وہی اس کی حقیقت جان سکتا. میں اور آپ نہیں جان سکتے کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہی. لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے رہے. اور حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خبیب، غالباً حضرت خبیب. کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، اپنی قید میں رکھا، کئی دنوں تک بعد میں سولی پہ چڑھایا. تو ایک انسان کے گھر میں، اس آدمی کے گھر میں قید تھے، وہ خود واقعہ، وہ کافر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو مکے میں انگور نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس جہاں وہ قید کے بیڑیوں بند تھے وہ انگور پڑے رہتے تھے. اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. حضرت مریم کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی نا. پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم کی زبان سے نکلا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے سب چیزیں. مسند ابو یعلا کی غالباً روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے. بھوک لگی ہوئی تھی، کہا بیٹی کچھ کھانے کو ہے؟ رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. کچھ دیر میں کسی پڑوسن نے 2 روٹیاں اس کے ساتھ کچھ بوٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، یا وہ بعد میں ان کو کھلائیں کہ حضور بھوکے تھے. حضور کے پاس پیغام بھیجا، حضور علیہ السلام آئے، کہا کہ پڑوسن نے یہ کھانا بھیجا ہے، آپ کھانا کھا لیجیے. پہلے پوچھا یہ کہاں سے آیا، یہ پوچھا کہاں سے آیا. حضرت فاطمہ نے یہی جملہ کر جو حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. حضور علیہ السلام اس جملے سے بڑے خوش ہوئے. کہا کہ تمہاری مثال مریم جیسی ہے. مریم سے جب زکریا نے پوچھا تھا یہ کہاں سے آیا، انہوں نے کہا من عند اللہ، اور تم نے بھی یہی کہا من عند اللہ. پھر حضور نے وہ کھانا تناول فرمایا، فاطمہ کو دیا. فاطمہ نے اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو کھلایا. پھر بھی بچہ رہ گیا تو بعد ضرورت مندوں محتاجوں کو اس میں سے کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں یہ برکت ظاہر ہوئی. تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اس کی عنایتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ جب واقعہ بغیر موسم کے پھلوں کے وہاں موجود ہونے کا حضرت زکریا کے سامنے آیا تو حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو چکے تھے، 70 یا 100 سال کے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، بوڑھی پلس بانج، جس کو اولاد ہی نہ. ایک تو اولاد ہوتی تھی لیکن بڑھاپے کے اوپر کو پہنچ گئی تو اب اولاد نہیں ہونی ہے. پہلے سے بانج ہے تو 2 عائب ظاہر ہے. ایک تو بڑھاپا آ گیا، دوسرا بانج تھی.
لیکن حضرت مریم کا یہ واقعہ دیکھ کر اندر سے جو اولاد کی خواہش، آرزو، تمنا تھی نا، وہ انگڑائی لینے لگی، بیدار ہو گئی، اور فوراً ان کی زبان پر آیا، مولا تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو بغیر موسم کے مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ بڑھاپا ایک اولاد کا موسم تو نہیں ہے، لیکن تو موسموں کا پابند نہیں ہے، قانونوں کا تو پابند نہیں ہے، قانون تیرے پابند ہے، تو مجھے بھی اولاد سے نواز سکتا ہے۔ یہ فوراً وہ جو تمنا تھی وہ دعا بن کے زبان سے ظاہر ہوئی۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی یہاں پر اس کی تفسیر میں کہ موقع کی جو دعا ہوتی ہے وہ بہت قبول ہوتی ہے، یعنی وہ تیر بہدف نشانے پر لگنے والا تیر ہوتا ہے، موقع کی دعا۔ موقع کی دعا جیسے یہ موقع تھا، حضرت زکریا نے فوراً اس موقع کی مناسبت سے اس سے جوڑ رکھنے والی جو دعا تھی وہ مانگی کہ اللہ بغیر موسم کی تو مریم کو دے سکتا ہے پھل، تو مجھے بھی پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے۔ کوئی کسی آدمی کا اولاد بیٹا عالم بن کے آیا، حافظ بنا، اور آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی، آپ کے دل میں فوراً تمنا آ جائے اللہ میری اولاد کو بھی حافظ عالم بنا دے، تو یہ موقع کی دعا ہے۔ کوئی آدمی حج اور عمرے کرنے جا رہا ہے یا حج عمرہ کر کے آیا ہے واپس، اور آپ کی ملاقات ہوئی اور فوراً آپ کے اندر بھی یہ تمنا ظاہر ہوئی اللہ تو نے اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی سنہری جاریوں کی زیارت ان کو نصیب کی ہے، مجھے بھی دے دے۔ جس موقع کی جو دعا ہو، اگر آپ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو قبولیت کے زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ یہ موقع تھا، حضرت زکریا نے دعا مانگی، دعا تو پہلے بھی کر رہے ہوں گے لیکن یہ موقع پر دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت، نسل، اولاد عطا فرما۔ اولاد کو مانگنی چاہیے، سب اولاد مانگتے ہیں لیکن نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، خدمت گزار، یہ صفات ساتھ میں نہیں لگاتے۔ اے اللہ اولاد دے دے، جب اولاد ملتی ہے تو پھر ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ ہم نے مانگا یہ سب، اللہ سے کبھی بھی کوئی بھی چیز مانگے نا عافیت والی مانگے، ہر چیز، روزی تو عافیت والی، اولاد تو عافیت والی، مال تو عافیت والا، زندگی تو عافیت والی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے۔ بہت مشہور ہے، وہ واقعہ سناتے، لطیفہ ہے، واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ مجھے روزی دے دے، روزی دے دے، روزی نہیں مل رہی، پھر میں نے کہا اللہ 2 وقت کی روٹی ہی دے دے۔ 2 وقت کی روٹی تو اسے مل گئی کیونکہ اس نے مانگا ہی ہے 2 وقت کی روٹی، لیکن کہاں ملی؟ جیل کے اندر۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے اس کو جیل جانا پڑا۔ جیل میں تو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے لیکن عافیت والی نہیں ہے۔ عافیت والی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ خوش و خرم رہ کر انسان کو 2 وقت کی روٹی ملے۔ اس لیے ہر چیز میں عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا نے پاکیزہ نیک اولاد مانگی اور کہا اے اللہ تو ہی پکار کو سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزوں کا جہاں تذکرہ قرآن میں آیا ہے، پچھلے سال انہی دنوں میں وہ تفسیر آئی تھی، اس میں روزے کے بعد فوراً اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اگر دور ہے تو ہم زور سے دعا کریں، پکاریں، اور اگر نزدیک ہے تو ہم آہستہ سے پکاریں، سرگوشیاں کریں۔ میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دو انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ دعا کا تذکرہ، تو یہ مہینہ خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی ہے، اور جو آدمی دعا مانگتا ہے نا وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے، جو آدمی دعا مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ لیکن دعا کے آداب، دعا کی شرطوں کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ بے بسی ہوتی ہے، نہ دعا کے آداب اور احترام کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش نظر ہوتی ہے، اور جو اس کی قبول ہونے کی شرط ہے، 2 چیزیں خاص طور پر دعا کے قبول ہونے میں اہم رول ادا کرتی ہے، صدق وقال، اکل حلال، یعنی روزی آپ کی پاکیزہ ہو اور آپ زبان کے سچے ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔
زبان کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ کی عادی ہو، اور آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو، وہ پاکیزہ ہو، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ترغیب کی ہے، تاکید کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ پریشانیوں کے دنوں میں اس کی دعا سنے، اس کی پکار پر لبیک کہے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ہم صرف پریشانی آتی ہے تب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اچھی حالت میں نہیں اٹھاتے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے بیماری کے دنوں میں اللہ اس کی دعا سنے، تو صحت اور تندرستی کے زمانے میں بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے فقر اور تنگ دستی کے زمانے میں اللہ اس کی پکار پر لبیک کہے، اس کی دعا سنے، خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ سے لو لگاتے رہنا چاہیے۔ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ جیسی وہ جو تمنا اولاد کی دعا بن کے حضرت زکریا کی زبان پہ آئی نا، اللہ نے فوراً قبول فرمایا۔ ایک فرشتہ نے فرشتوں کا پورا ڈیلیگیٹ، پوری جماعت بھیج دی، فرشتے حاضر ہو گئے، وہ اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اولاد کی خوشخبری، مزید یہ کہ نام بھی اللہ نے رکھا، نام بھی پہلے سے تجویز ہو کے آیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ آگے آنے والے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے، قدرت سے پیدا ہوئے، تو کہا ان کی یہ تصدیق کریں گے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ سردار ہوں گے، یہ عورتوں سے بے رغبتی برتنے والے، عورتوں سے جن کو کوئی دلچسپی نہ ہو، بڑے متقی پرہیزگار، اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اتنی خوبیوں کا مالک یہ بچہ ہوگا جو ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اللہ نے جب دیا تو یوں چھپٹ پاٹ کے دیا، صرف اولاد نہیں دی، خوبیوں والی اولاد دی اور خوبیاں گنوائی۔ حضرت زکریا کہنے لگے پروردگار میرے کیسے لڑکا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے۔ یقین تو تھا، اسی نے تو پکارا تھا اللہ کو، لیکن ایک دل کا اطمینان ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ لو تو دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت زکریا کی درخواست کہ لڑکا کیسے ہوگا، اللہ نے کہا کذالک، یہ تو ہمارے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے، ہم بڑھاپے اور جوانی کے پابند نہیں ہیں، موسموں کے پابند نہیں ہیں، اسباب کے پابند نہیں ہیں، یہ سب ہماری محتاج ہیں، ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اللہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا، بڑھاپے میں اولاد ہوگی، لیکن کوئی نشانی بتا دیجیے کہ ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہاں اب اولاد ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، جب تمہاری بیوی امید سے ہو جائے گی نا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل تو یہ ساری مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی امید سے ہو جائے گی، یعنی حمل پھیل جائے گا، تو 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے میں۔ جیسے کھانا لاؤ تو یہ جملہ نہیں آئے گا، یوں کہہ سکو گے، یا کسی بھی چیز کا اشارہ تو کر سکو گے، کوئی جملہ بول نہیں سکو گے اللہ کی طرف سے، یہ بھی قدرت تھی۔ ہاں ان دنوں میں صرف انسانی جو جملے ہیں، بول ہیں، وہ نہیں بول سکو گے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کا خوب ذکر کرنا، صبح و شام تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، بڑائی، توحید کے جو بھی بولو گے وہ تو زبان سے ادا ہو جائیں گے، لیکن اپنی ضروریات کے لیے الفاظ ہماری زبان پر نہیں آ سکیں گے۔ یہ کیفیت تمہارے ساتھ ظاہر ہونا تو سمجھ لینا کہ اب اللہ تمہیں اولاد عطا کرنے والا ہے۔ آگے کیا واقعہ ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ شروع ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے ہاتھوں سے جو معجزات ظاہر ہوتے تھے وہ سب انشاءاللہ اگلے چند درسوں میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق